بھائی نے سوال کیا کیا صحابہ کے جنت میں درجات کے متعلق بات کی جا سکتی ہے، اگر کوئی کرے تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اہل سنہ کا یہ کبھی بھی نظریہ نہیں رہا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنت کے درجات کی بحث کرتے ہوں، سوائے اس کے کہ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن کی اگر کوئی فضیلت صحیح حدیث میں علیحدہ سے بیان ہوئی ہے، اس کو اس فضیلت کے ساتھ ماننا یہ ہم پر لازم ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گزر جنت کے ایک محل کے سامنے سے ہوا، بہت خوبصورت سفید رنگ کا حسین محل، یہاں تک کہ مجھے اس کے اندر ایک عورت بھی نظر آ رہی تھی کہ ایک اور عورت اس کے اندر موجود ہے۔ تو میرے دل کے اندر آیا کہ میں اس کو اندر سے جا کے دیکھوں کہ یہ اتنا حسین محل کس کا ہے۔ پھر مجھے یعنی کہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے کہا کہ وہ محل جو نا عمر کا تھا، مجھے دل میں آیا کہ میں جو نا اندر جھانک کر دیکھوں کہ یہ کیسا بنا ہوا، مگر عمر کی غیرت مجھے آ گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ اب دیکھیں یہاں اس حدیث کے اندر نام لے کر بتایا گیا کہ کوئی جنت کے اندر ایک محل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس طرح خوبصورت بنا ہوا۔ اب ایسا کسی محل کا ذکر کسی اور صحابی کے لیے موجود نہیں ہے، تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس محل کا ذکر کرنا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ہے، مگر جنت میں کسی درجہ بندی کی بحث نہیں ہے۔ جنت کے حوالے سے جو بھی درجہ بندی کی بات ہوگی وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ہم تو سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اپنے لیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے جب کوئی شخص سوال کرے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرے، اور صحابہ اپنے لیے یہی سوال کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ وہ سب ہمیں کہاں ملیں گے؟ جنت الفردوس میں۔ بھائی نے سوال کیا کہ مرزا جو کہتا ہے کہ قرآن کے سامنے اصول کافی اور نہج البلاغہ کو رکھ دیا جائے تو ہدایت کے لیے کافی ہے، اگر قرآن کو اصل بنایا جائے اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھیں، ہر گمراہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کو اولین حیثیت دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ قرآن کسی بھی طرح اولین حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کے آ جانے کے بعد، بھائی توجہ کر رہے ہیں، رسول کے آ جانے کے بعد اور ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، ہدایت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہدایت والی کتاب ہے قرآن۔ اللہ نے ذکر کیا پہلے کس کا؟ رسول کے آ جانے کے بعد اور ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے سے ہٹ کے کوئی کسی اور رستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جس طرف وہ پھرا وہیں پھیر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے رسول کو بطور دلیل پیش کیا، پھر رسول کے ساتھ قرآن کو، پھر صحابہ کے طریقے کو۔ یہ سمجھ گئے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے افتراق کا شکار ہو جانے والے فرقوں میں ناجی جماعت کے حوالے سے سوال کیا، من ہیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول و جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ لو جی، اللہ کے رسول نے قرآن کی بھی بات نہیں کی، اب ڈائریکٹ کس کی بات کی ہے؟ رسول اور، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، قرآن لاز کا، قوانین کا مجموعہ ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ جب تک آپ کے سامنے ایکسپلینیشنز نہیں ہیں، آپ کے لیے لاز بیکار ہیں، اب ان لاز سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا جی وہ جو نا قرآن کے سامنے اصول کافی اور نہج البلاغہ کو رکھ دیا جائے۔ اب نہج البلاغہ وہ خطبات کی کتاب ہے، کلام، اس میں بہت سارے کلام جمع ہیں جو منسوب ہے حضرت علی کی طرف، شریف رضی نے اس کو لکھا تھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ شریف رضی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 2 صدیاں ہیں۔ اب ایک شخص 2 صدیوں کے بعد پیدا ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کا جو کلام ہے، تو پہلے تو وہ روایتی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، پھر رہ گیا اصول کافی۔ ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اصول کافی کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں رکھیں تو شاید وہ ہمیں کافی ہو سکتا ہے۔ ہم مرزا صاحب سے بولیں گے کہ جہاد کے مسائل اصول کافی میں سے ہمیں بتا دیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ چل رہی ہے اور ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیسے پڑھے گا؟ ایک اسنائپر ہے، اوپر تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہٹ سکتا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کیسے پڑھے گا؟
سمجھیں کچھ بات کوئی نہیں. اصول کافی سے ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دیں. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا, اللہ نے تو سورہ آل عمران کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے نا. اب ہمیں اس صلاۃ الخوف کی تشریح اصول کافی سے چاہیے, جو نہیں ملی تو ثابت کیا ہوا کہ یعنی کہ نہج البلاغہ یا اصول کافی وغیرہ یہ قرآن کو کفایت نہیں کرتی ہیں. قرآن کو کفایت انشاءاللہ صرف اور صرف اگر کوئی کتاب کر سکتی ہیں تو وہ اہل سنت کی کتب ہیں. حتیٰ کہ مزے کی بات آپ دیکھو, میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, چھوڑیں باقی تمام چیزوں کو, میں صرف آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن شراب کو, متع کو اور پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا. شراب کو, متع کو اور پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا. اب یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے, کتاب الجہاد میں بھی ہے, کتاب المغازی میں بھی, کتاب الصید کے اندر بھی ہے. سمجھے ذرا اس بات کو. اسے باقاعدہ ہمارے شیعہ حضرات کے اصول اربعہ میں تہذیب الاحکام جو توسی کی جو کتاب ہے اس کے اندر اسی متن کے ساتھ وہ لے کر آئے, اور اس روایت کو لا کر نیچے وہ ان کے محدث توسی کہتے ہیں کہ اس میں جو تقیہ کا ذکر ہے, اس میں جو متع کا ذکر ہے وہ تقیہ پر محمول ہے, کہ حضرت علی نے بطور تقیہ یہ بات کہی تھی. میرا صرف بتانے کا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ آپ کو شراب کی حرمت ثابت کرنے کے لیے روایت کہاں سے لینی پڑی؟ بخاری سے, اہل سنت کی کتب سے. اور اس میں ایک لفظ ایسا تھا جو آپ کے نظریے کے خلاف جا رہا تھا, تو وہاں آپ نے اس کی کیا تعویل کی کہ وہ تو تقیہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایسا کہا تھا. اچھا, سوال ہے کہ حوض کوثر پر روکے جانے والوں میں کیا صحابہ بھی ہوں گے؟ اچھا, اب اس بات کو سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا, میرے سامنے سے امت اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ گزریں گی, یہاں تک کہ میری امت بھی آئے گی, میں اسے پہچان لوں گا. میری امت بھی, اب یار سننا ذرا بات, بڑی غور طلب بات, میری امت آئے گی میں اسے پہچان لوں گا. کیسے پہچانیں گے اللہ کے رسول؟ آپ کی امت تو آپ کے بعد اب قیامت تک آنی ہے. تو فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اب بھائی سنو, ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. پھر ایک گروہ ایسا آئے گا جس کو میں پہچان لوں گا. جس کو میں پہچان کیوں لوں گا؟ کہ پہلے کیا بتایا کہ پہچان کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اب ایک گروہ ایسا آئے گا کہ میں اس کو پہچان لوں گا اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. اب یہاں پہ چالاکی کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ آدمی اصحابی کے معنی نہیں کرتا. سمجھ رہے میری بات کو؟ خود سوچیں کہ جب صحابہ یہ بات پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت تو اب قیامت تک آنی ہے, تو آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ سمجھے بات کو نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدھا کہتے ہیں نا بھائی تمہیں تو میں ویسے ہی پہچان لوں گا اور میں ایسے بولوں گا میرے صحابہ ہے نا. باقی جو امت ہے میری ان کو میں پہچانوں گا کس سے؟ وضو کے اعضاء سے. لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں بولا, ڈائریکٹ بتایا کہ وہ وضو کے اعضاء سے میں انہیں پہچانوں گا. پھر ایک گروہ آئے گا اس کو کہوں گا اصحابی. اچھا, اب پھر دیکھیں کہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں دیکھ کے فرمائیں گے امتی. صحابی نہیں, کیا کہیں گے؟ امتی, یہ تو میرے امتی ہیں. اچھا, اب دیکھیں اصل میں صحابہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں ریلیٹڈ پرسنس, متعلقہ افراد. مثال دیتا ہوں آپ کو, یعنی صحابہ کی جمع اصحاب ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا اصحاب الجنت هم الفائزون, تو اصحاب الجنہ مراد جنت والے. اصحاب الجحیم هم فیہا خالدون, تو وہ اصحاب الجحیم سے مراد کون ہے؟ جہنم والے. تو جو ریلیٹڈ پرسنز ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے, متعلقہ افراد کو کہا جاتا ہے صحابہ. اور سمجھیں ذرا اس بات کو, دین اسلام کے اندر جب وہ اس طرح ہے صحابی رسول, تو مراد کون ہوتا ہے؟ رسول کے صحابی. جب انہیں مطلق طور پہ کہا جائے صحابی تو معنی بنتے ہیں امتی. جب مطلق طور پہ کہا جائے صحابی تو معنی بنتے ہیں امتی, جیسے کہ صحیح مسلم میں دوسری روایت میں اس کی وجہ آ گئی, اس کی وضاحت آ گئی. اچھا جی, پھر تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ اس میں آگے ایک اور وضاحت بھی موجود ہے. آپ یہ کہیں گے ان کو مجھ سے کیوں روکا گیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی باتیں نکال دی. اب اگر کوئی آدمی کہے جی اس سے مراد صحابت ہے, تو ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ صحابہ نے دین میں کیا نئی نئی باتیں نکالی.
اور جس صحابی نے دین میں نئی نئی بات نکالی ثابت ہوگا وہی صحابی اس حدیث کا مصداق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے. اب میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں بات. وہ یار لوگ کہتے ہیں کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی ترکیب نکالی پہلے نہیں تھی. کہتے نہیں کہتے؟ اس اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم کیا نظریہ رکھیں گے؟ کیا وہ اس حدیث میں آئیں گے؟ ابھی بتاؤ، جواب دو تو میری سمجھ میں آئے کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. بتاؤ آئیں گے؟ چلو چھوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی شخص کو آگ کا عذاب نہ دے. سیدنا علی نے سبائیوں کو زندہ جلوایا، نیا کام کیا. حضرت علی اس سے مخاطب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بتاؤ. منع کہنے اللہ کے رسول نے تو کر رہے ہیں، نیا کام کیا دین میں جو دین میں تھا نہیں. تو اب ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ سیدھی بات ہے. آپ جواب کے اندر یہ کہیں گے کہ میاں اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ آپ کے زمانے والے ہی وہ لوگ تھے کہ جو حوض کوثر پہ روکے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ جو گواہیاں دیں گے مگر تم ان کی گواہیوں کو قبول کرو گے نہیں. اب آپ یہ بات سمجھیں کہ اس سے مراد اصل میں لغوی اعتبار سے صحابی ہے، وہ اصطلاحی اعتبار سے اصحاب رسول نہیں ہے. سوال ہوا کہ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو خوارج کے متعلق بھیجا تو انہوں نے تقتلہ الفئۃ الباغیہ والی حدیث کیوں سنائی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس لیے سنائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والوں کے بارے میں یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بعد میں انہی لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو نہروان میں اکٹھے ہوئے. نہروان ہیڈ کوارٹر تھا کس کا؟ خوارج کا. حضرت علی نے وہاں پہ ان کے خلاف آپریشن کیا تھا. اس کی میں آپ کو حضرت علی سے بھی دلیل دیتا ہوں نا کہ جب حضرت علی کو ان کے ساتھیوں نے اکسانے کی کوشش کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام سے لڑنے کے لیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں، جہاں خوارج کا بیان آتا ہے نا وہاں پہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ تم معاویہ اور اہل شام کا رخ کرتے ہو اور ان لوگوں کو چھوڑ کے جاتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے خون مال جان اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، تمہیں قتل کر دینا، تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لینا تمہارے لیے جائز سمجھتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک قوم میرے بعد ایسی آئے گی کہ جو قرآن کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. میں نے ان کو پایا تو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد و سمود کو اللہ نے قتل کیا. اب آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغیوں میں بدترین کس کو مان رہے ہیں؟ خوارج کو. یہی ابو سعید خدری نے بتایا کہ تقتلو کل فئۃ الباغیہ والی حدیث سے مراد یہ فئۃ الباغیہ کون لوگ ہیں؟ خوارج ہیں. اس کی تیسری دلیل بھی سمجھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب مومنین کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ پھر اس کے بعد قتال کرو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بغاوت کی یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. اب اس بات کو سمجھیں کہ جو باغی ہوگا اس سے صلح نہیں ہوتی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے قتل کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی لیکن خوارج سے صلح انہیں کیا کرا؟ اس کا مطلب علی رضی اللہ عنہ نے باغی کس کو سمجھا؟ خوارج. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مسلمان بھائی سمجھا. یہی ہم لوگوں کا نظریہ ہونا چاہیے. سوال ہوا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا اس کی آڑ لے کر رافضیت سے برات ہے؟ یہ سوال جس بھائی نے کیا ہے اگر وہ مجھے سمجھا دے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. کیونکہ میں پھر ایک دفعہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا ہے، یعنی کسی تو اشارہ غالباً وہ مرزا کی طرف کہہ رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں بالکل یہ بات درست ہے. وہ بعض مرتبہ ان کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ مزے کی بات تو ہے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال دیکھتا ہوں نا تو مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے. میں ان لوگوں کے اعمال دیکھتا ہوں مجھے ان لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے.
کہ اللہ ہی ان کا کچھ کر پائے گا، ہم تو بس دعائیں کر کے نہیں مروا سکتے، یہ الفاظ روانی میں بولے اس نے. تو کیا اس کی آڑ لے کر رافضیت سے برات ہے؟ یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اس کی آڑ لے کر رافضیت سے برات ہے. یعنی بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا وہ یہ سب کر کے رافضیت کا اقرار کر رہا ہے، کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ بہرحال یہ میری سوال سمجھ میں نہیں آیا. اگر جی ہاں اچھا یہ بات ہے. نہیں بالکل زبردست بات ہے کہ دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم سے کہتے ہیں بھائی بہت اچھی بات ہے، اگر آپ راضی نہیں ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو پھر آپ ان کی جہنم کی بحث کیوں کرتے ہیں؟ دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی نا، یا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا تو وہ جنت میں گئے، جہنم کی بحث ختم. اور اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوا تو ان کی یعنی آپ جنت یعنی کہ اس کی جہنم کی بحث کر سکتے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہو گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتے بھونکنے والی حدیث کی وضاحت کر دیں. یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. قیس بن ابی حازم جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتا ہے، اس کا حضرت عائشہ سے سماع ثابت نہیں ہے. خاص طور پہ جمل کے موقع پر تو اس کا موجود ہونا بھی ثابت نہیں ہے. میرے اس کے اوپر بہت تفصیلی ایک ویڈیو آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر یہ روایت سندن ثابت ہوتی تو اس میں حضرت عائشہ کی بڑی فضیلت تھی. ثابت ہوا کہ آج تک حضرت عائشہ پہ کتے بھونکتے ہیں. سوال ہوا کہ صحابہ کے متعلق اعتراضات جن احادیث سے ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا دین کی طرف دعوت ہے یا دین سے دوری ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھیں اس بات کو، صحابہ پہ اعتراضات حدیث میں کہیں نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے صحابی پر اعتراض ہوتا ہو. صحیح ہوتا کیا ہے کہ ہم رسیاں پھینکتے ہیں اور دکھاتے کیا ہیں؟ سانپ. مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، تو الفاظ ہیں وہاں پہ فسبہ الخالد، خالد نے ان پہ سب کیا. اب مرزا صاحب وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ خالد نے سعد بن ابی وقاص کو گالی دی. اچھا مسند احمد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حدیث کے اندر. سب کے لفظی معنی تو تنقید کے ہوتے ہیں، اگر کوئی کرینہ ہو تو اس کے معنی گالی کے ہو سکتے ہیں، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا تو اس کے معنی گالی کے ہوں. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ خالد بن ولید نے سعد بن ابی وقاص کو جملہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے جملہ یہ کہا کہ آپ جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے ہو، اپنے سبقت دینی سبقت ایمانی کے ہم پر آپ بڑا فخر جتاتے ہو. یہ گالی ہے؟ بتائیے، گالی تو نہیں ہے نا. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. اب ظاہر ہے دو میں سے کوئی ایک بات ہوئی ہے، یا تو جو شخص بھی صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث میں سب کے معنی یہاں خالد رضی اللہ عنہ کا گالی دینا کرتا ہے، اس کے علم میں مسند احمد کی روایت ہوتی ہی نہیں. وہ اتنا علم حدیث سے کورا ہوتا ہے، وہ اتنا نرا طالب علم ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ احادیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں. اس لحاظ سے میں دیگر طرق دیگر اسانید دیکھوں کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا کیا تھا کہ اس کو راوی سب کہہ کر بیان کر رہا ہے. یا تو بات یہ ہوگی کہ وہ کورا ہے، اور یا بات یہ ہوگی کہ وہ جانتا تو تھا مگر اس نے جان بوجھ کر مسند احمد والے الفاظ چھپا لیے، اور جو وہ معنی صحیح بخاری کی روایت یا صحیح مسلم کی روایت کے سمجھانا چاہتا تھا اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکال کے دینا چاہتا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اس نے فائدہ اٹھایا آپ کا، کم علمی کا. بھئی دیکھو نا، یہ تو بات ہے نا کہ اصل میں سب سے نقصان دہ بندے کے لیے چیز کیا ہے؟ لٹل نالج از ویری ڈینجرس. کم معلومات بندے کے لیے بہت نقصان دہ. نہیں ملا خطرہ ایمان ہے نا. تو یہ وجہ ہے کہ چونکہ ہمیں معلومات نہیں ہوئی تھی، ہم نے اس کی چرب زبانی یا اس جیسے کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر جو اس نے بیان کرا، ہم نے بس سیدھی اسلام 360 نکالا، وہ معنی دیکھے، ہاں خالد نے گالی دی. بیچارے اسلام 360 والے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بھی نقل پہ نقل ہی مارتا ہے نا. وہ کون سا عالم ہے؟ زاہد بھائی ہمارا وہ کون سا عالم ہے؟ ایک بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو علماء نے ترجمہ کر دیا، زاہد بھائی تو ہمارا ایسا کیسا ٹائپ کر دیتا ہے. اب آپ اگر مفکر اسلام ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب تک جتنے علماء محدثین مجتہدین کا علم تھا وہ مجھے آیا ہے، تو آپ کی نظر میں تو ساری اسانید، سارے طرق، ساری اطراف، سارے اکناف، سب چیزیں ہوں گی نا آپ کے علم میں. پھر آپ نے اتنی فاش غلطی کیسے کر لی؟ یا تو معنی غلطی کی، اور یا پھر یہ معنی کہ آپ نے جان بوجھ کے حدیث کے معنی وہ کر کے دکھائے جس سے آپ صحابہ کے بارے میں غلط تاثر لوگوں کو دے سکتے ہو. تو یاد رکھیں احادیث میں اصلاً صحابہ پہ اعتراض ہوتے نہیں ہیں، لوگ بنا دیتے ہیں.
دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو احادیث ثابت ہی نہیں ہوتی ہیں، جیسا ابھی ہم نے قیس بن ابی حازم والی روایت کے بارے میں دیکھا نا، ایک روایت سندن ثابت ہی نہ ہو تو اس سے کسی صحابی پہ کیا کسی آدمی پہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو خطا کار یا گناہ گار کہہ سکتے ہیں؟ یار اللہ معاف کرے، یہ بڑے جرت کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بہت جرت کی بات ہے۔ اب بتا مرزا صاحب نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ان سے سوال کیا علی الحسن نقوی نے کہ جی یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو سن ترمذی میں حدیث ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لے کر آئے، یہ حدیث ہے اور آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اتنا بولتے ہیں، تو مرزا صاحب اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی بات یہ ہے کیا نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا نبی نے اجتہادی غلطیاں نہیں کی ہیں؟ دیکھو میرے بھائی یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، ہم نے اس بات کا مرزا صاحب کو بڑا زبردست جواب دیا ہے، چینل جو محمدی لائبریری ہمارا چینل اس پہ ویڈیو ہماری موجود ہے، دو قسطوں میں ہم نے مرزا صاحب کو اس کا جواب دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام خطا کار نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جن خطاؤں کو منسوب کیا جاتا ہے قرآنی آیات یا احادیث کی روح سے، وہ اصلاً خطائیں نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے چھوٹی سی، سمجھے نا، بھولنا خطا ہے یا نہیں؟ بھائی بھولنا خطا ہے یا نہیں؟ سورہ اعلیٰ کے اندر ہم نہیں پڑھتے سنقرئک فلا تنسیٰ الا ماشاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ آپ بھولیں گے۔ تو یہ بھول کس کی طرف منسوب ہوگی؟ آپ کی طرف یا اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف منسوب ہوگی نا۔ تو اصلاً خطا کا ان کی طرف انتساب کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول بھول کے خطا کیا اب نہیں ہے، انتساب کیا جائے گا؟ نہیں، اللہ خود کہہ رہا فلا تنسیٰ، آپ نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو یہاں عرض کرنے کا مطلب ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے خطا غلطی سرزد نہیں ہوتی، بعض چیزیں جو ان کی طرف منسوب ہیں وہ اصلاً فعل باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس سے امت کو کوئی نصیحت کو مقصد جو ہے نا سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ جرت کر کے اگر ہم کہہ دیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہمیں لازماً یہ بات ماننا پڑے گی یہ قرآن اور حدیث جو ہمارے ہاتھ میں ہے آج، نبی جو ہمیں یہ قرآن اور حدیث دے کے گئے یہ غلطیوں سے مبرہ ہے یا نہیں؟ اب بھائی بتاؤ مبرہ کیسے؟ ان سے خود سے غلطی ہوئی تو اس میں کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر نبی غلطی کرنے لگ جائے تو قرآن میں غلطی کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کس نے کہا آپ کو کہ غلطی نہیں ہوگی؟ سیدھی بات ہے جب وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہوگی، اور اگر وہ غلطی نہیں کر سکتے جیسا کہ خود اللہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر فرمایا، پہلے تو شروع بھی بلکہ سیاق دیکھا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہکے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی ان کو جنون ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی طرف سے کچھ کہتا، کیونکہ آدمی اپنی طرف سے کہنے والے میں ہی غلطی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خطا کرتا ہے، بھولتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ صرف وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدر وحی نازل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نبی کبھی بھی وحی کے معاملے میں غلطی کرے گا؟ وحی کی دو قسمیں، وحی کی دو قسمیں، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، حدیث ثابت ہونی چاہیے، قرآن کی قرأت ثابت ہونی چاہیے، قرآن کی قرأت ثابت ہو جائے وہ قرآن ہے، جو قرآن کی قرأت ثابت ہو جائے وہ قرآن ہے، اور جو حدیث سندن ثابت ہو جائے وہ حدیث رسول ہے۔ یہ طالب علم جانتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ وحی ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسے نہیں، علمی بات کرو۔ یہ وحی ہوگی تو وہ وحی کیوں نہیں ہوگی؟ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لا۔ جب وہ وحی ہوگی تو یہ بھی ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہے، یہاں غلطی ہو سکتی ہے، تو وہاں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی؟ جبکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے بل اللہ مولاکم، ایک دوسرے کو مولا نہ کہو، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا۔ اب کیا تعویل کریں گے آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام خطاؤں سے پاک ہوتا، ہر نبی گناہ سے پاک، ہر نبی، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ سوال کیا ان الذین فرقوا دینہم، کیا اس آیت میں فرقہ نہ بنانے کی دعوت ہے؟ کیا فرقے نہیں بنانے چاہیے یا صحیح فرقے کی تلاش کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی، صبح شام فرقے بنائیں، عجیب سا نہیں لگتا؟ ہے سوال کرنا بھی کتنا عجیب لگتا ہے بھائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا،
اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوط تھامو، فرقوں میں نہ جاؤ، فرقے چھوڑو، فرقوں پہ لعنت بھیجو. یہ فرقوں کو تو ختم کرنا ہے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے سختی سے فرقوں کا منع کرا ہے. اور دیکھو نا حدیث میں کیا الفاظ ہے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سارے فرقہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو کیا جہنم میں جانا ہے کیا؟ ایک ہی ملت جائے گی جنت میں. الا ملۃ واحدہ. من ہی یا رسول اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. جنت میں بھی جانے کے لیے صحابہ کی پیروی ضروری ہے. اچھا جی، سوال کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان میں سے سمجھا جا سکتا ہے جو جہنم سے ہو کر جنت میں جائیں گے؟ یہ بھی میں نے اندر ہال میں بھی توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر یہ کہو کہ پہلے وہ جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، تو بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ان سے راضی ہو گیا اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا ہی کیوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ رضا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہی اس کو ہے جس سے اعمال کی بحث ختم ہو جاتی ہے. پھر بھائی نے سوال کیا کہ 14 منافقین کون سے تھے؟ اب یہ 14 منافقین اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ 14 منافقین والی روایت کی طرف ہے. تو اس کا انتہائی تفصیلی بیان اور ان سب کے ناموں کی فہرست جو ہے وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، چینل پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہ اٹھا لیں. سوال ہوا کیا تمام فرقوں پر لعنت کرنا درست ہے؟ یہ بھی میں نے کی ہے. یہ کہنا ہے کہ میں تمام فرقوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں بھیجتا ہوں. سوال، معصوم من الخطا صحابہ نہیں ہے تو حضرت علی نے کون سی خطا کی؟ بھائی حضرت علی کیوں خطا کریں گے؟ یار دیکھو آج ایک اور لطیفہ آپ کو سناؤں. آپ کو پتا ہمارا فیصل آباد میں ابھی آج یہ بھی ہمارے نہیں، یہ جو ٹور کرتے ہوئے آ رہے ہیں سندھ سے، فیصل آباد میں ہمارا مناظرہ ہوا. اب اس مناظرے کے اندر ہے نا، ہم نے یہی ان سے بھائی سے بات کی کہ ان کا یہ بس بحث تھی کہ عثمان، علی، معاویہ تینوں میں سے کسی ایک کو غلطی پہ کہو. اور ہم ان سے کہہ رہے تھے پہلے تم یہ سمجھاؤ غلطی پہ کیوں گئے؟ بھئی یہ کون سا احساس کمتری ہے کہ آپ کے پاس اگر دلائل نہ ہونا تو آپ یہ کہو کہ ایک غلط تھا اور ایک صحیح تھا؟ یہ کون سی احساس کمتری ہے؟ دنیا کی کسی قوم کے ذمے یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے بزرگوں کی خطائیں غلطیاں نکالنے بیٹھے. اب دیکھو علی معصوم علی خطا نہیں ہے، یعنی کہ جیسے یہ کہ بھئی علی سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے علی کی خطا ہوگا چلو ہم بحث کر لیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ آپ بتاؤ. مرزا صاحب نے یہی کیا. مرزا صاحب نے مسئلہ 157 میں فرط جذبات میں آ کر انہوں نے کہہ دیا او دیکھو جی میں نے عثمان، ابو بکر، عمر کی غلطی بتائی نا، اب میں علی کی بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے اس کا اتنا زبردست جواب دیا اللہ کے فضل و کرم سے جس کی قدر نہیں. لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ بھائیوں سے سوال کرنے کا مقصد ہے بھائی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ کوئی بھی صحابی ہو، اس کی غلطی مثال کے طور پہ سیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ یہ دیکھو میرے بھائی، ہم یہ دلیل بات کرتے ہیں اور دنیا کی ہر عدالت میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جن غلطیوں کا انتساب کیا جاتا ہے وہ دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے. پہلا، ان کی طرف جن باتوں کو غلطی کہہ کر منسوب کیا جاتا ہے وہ باتیں ہی صحیح ہوتی ہیں، ہمیں خود ہی صحیح اور غلط کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف غلطیوں کا انتساب جن روایات کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ تین حال میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتی. پہلا، روایت کا مفہوم غلط طور پہ بگاڑ کے معنوی تحریف کر کے پیش کیا ہوتا ہے. دوسرا، روایت کا پس منظر چھپا دیا گیا ہوتا ہے جس سے وہ بات غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے. تیسرا، روایت سندن ثابت ہی نہیں ہوتی اور اس کے ذریعے صحابہ پہ الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے جب تک آپ کو ان تمام چیزوں کے حوالے سے تحقیق نہ ہو اس وقت تک بالجزم صحابہ کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے خطا ہوئی ہے، اس سے غلطی ہوئی. ہاں وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الطہارت کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی ایڑیاں نہیں دھو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دھو، اللہ نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کیا ہوا. اب یہ حدیث اور یہاں جو صحابہ کی غلطی یا صحابی نے جو غلطی وہ کر رہا تھا وہ بتانا اس لیے فائدہ مند ہے ہمارے لیے کہ اس غلطی سے اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں آتا، ہماری ذات میں کوئی عیب نہیں آتا، ہمارے دین پر کوئی عیب نہیں آتا. سامنے والے کو مسئلہ سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے وضو کرنے میں کسی عضو کو دھونے میں کوتاہی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.